ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں. اسٹالن و ہٹلر پہ زمانے کی نظر ہے، میں مرد مسلمان کی نظر دیکھ رہا ہوں. موقر و محترم صدر اجلاس، اسلامی سنگ نیپال کے نہایت ہی قابل قدر ذمہ داران و اراکین، اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے علماء و دانشوران، اور پنڈال کے اندر موجود ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ کا فضل ہے کہ آج کا یہ شاندار اجلاس جو ہمارے سامنے ہے، اس کی خوبصورتی، رویدگی، اس کی نظارت، اس کی اچھائی کو دیکھ کر مجھے عربی شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے کسی ایسے ہی موقع کے لیے کہا تھا: فَلَمَّا نَزَلْنَا مَنزِلًا طَلَّهُ النِّدَى أَنِيقًا وَبُسْتَانًا مِنَ النُّورِ حَالِيًا أَجَدَّ لَنَا طِيبُ الْمَكَانِ وَحُسْنُهُ مُنًا فَتَمَنَّيْنَا فَكُنْتَ الْأَمَانِيَا. شاعر کہتا ہے کہ میں بہت ہی خوبصورت جگہ سے گزرا. اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں. جگہ کی رویدگی، جگہ کی خوبصورتی، جگہ کا نور میرے دل میں یوں اتر گیا. میں نے جب تمنا کیا تو ایسا لگا کہ وہ جگہ میری تمنا ہے، تو ہی میری تمنا ہے. آج کا یہ اجلاس ماشاءاللہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ایک بھیڑ جو ہمارے مسلمانوں کی یہاں جمع ہیں، جو قرآن و سنت کی طرف آنے کے لیے بےتاب ہیں، اور وہ قرآن و سنت کا وہ پیغام، دلکش پیغام، وہ حسین پیغام، وہ خوبصورت پیغام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، یہ بےتاب ہیں کہ ہم اس کی لذتوں سے آشنا ہوں. ماشاءاللہ بڑی بھیڑ یہاں جمع ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ اشتیاق اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ انہیں قرآن سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، سیرت سے محبت ہے. میرے بھائیو اور دوستو، انسان کی اس مادی و جسمانی دنیا کے اندر جب آندھیاں آتی ہیں، طوفان اٹھتا ہے، سیلاب آتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس طوفان کے، اس سیلاب کی، اس آندھی کے زد میں آ کر بڑے بڑے پیڑ گر جاتے ہیں، بڑے بڑے مکانات گر جاتے ہیں، درخت تہو بالا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کے اس دل کے اندر، اس خاویدہ دل کے اندر جب اندھیرا ہوتا ہے، جب تاریکی ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی بغاوت پیدا ہوتی ہے، یہاں پر بھی آندھی چلتی ہے، یہاں پر بھی طوفان چل اٹھتے ہیں. جب انسانوں کے دلوں کے اندر طوفان اٹھتا ہے، آندھیاں اٹھتی ہیں، تو انسان سے لڑتے ہیں، انسان کو مارتا ہے، انسان اپنے جیسے اپنے بھائی کا خون کرتا ہے، اور نہتوں کو اور بزرگوں کو اور بچوں کو اور عورتوں کو مارتا ہے. اس کے بے رحم ہاتھ اور اس نازک صنف و بدن پر بھی اٹھتے ہیں جو قابل قدر ہیں، قابل رحم ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر رحم نہیں، اس کی دل کے اندر روشنی نہیں، اس کے اندر دل کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے. اللہ تعالیٰ نے
یہی حال اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، دور جاہلیت کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ دے کر کے بھیجا۔ وہ ہدایت نامہ یہ قرآن مجید تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر اس امت کے درمیان پیش فرمایا، اے لوگوں اس پر ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اس کو پڑھو، اس کو دیکھو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو نے ایمان قبول کیا اور عمل صالح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے اندر بے شمار نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان قبول کرنے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کی زندگی کو ہم ایسی پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ حیاتاً طیبہ عربی زبان کا لفظ ہے، لفظ نکرہ ہے۔ یہ نکرہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ طیب کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، خوبصورتی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، زندگی کے بارونق ہونے کے لیے جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اے لوگوں جب تم قرآن پہ ایمان لاؤ گے، آخرت پر ایمان لاؤ گے، حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو گے تو تمہاری زندگی طیب بنے گی، خوبصورت بنے گی، پاکیزہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کریں گے، تمہاری عزت کروائیں گے، تمہیں صحت دیں گے، تمہیں عافیت دیں گے جب تم قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ساتھ اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور اس قرآن مجید آفاقی کتاب، ابدی کتاب، سرمدی کتاب کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی جو تربیت فرمائی، بہترین تربیت فرمائی، خوبصورت تربیت فرمائی، تربیت پا کر جب وہ اس سے کارخانے سے نکلے تو صحابہ کہلائے۔ وہ عمل کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے، توازن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، صلاح کے اعتبار سے، اللہ کے خوف کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ صحابہ کرام نمونہ تھے۔ قرآن کی عملی تفسیر تھے، قرآن کے اوپر عمل کیا تھا، قرآن کو اپنے سینے میں اتارا تھا، قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کی عملی تفسیر بن کر جب اس دنیا کے اندر تھے اور دنیا کے اندر گئے تو دنیا کا نقشہ بدل گیا، دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کا منظر سامنے آیا۔ حضرات صحابہ کرام، حضور کی تیار کردہ جماعت، حضور کی تربیت یافتہ جماعت، قرآن کے پر عمل کر کے نکلنے والی جماعت نے دنیا کے اندر جو انقلاب کیا، جو انقلاب برپا کیا ہے، اس کی تاریخ بڑی سنہری ہے۔ علماء نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام نے 50 سال کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا کا نقشہ بدل گیا، دنیا کے 60% حصے پر ان کا نظام برپا ہوا، ان کا کنٹرول ہو گیا صرف 50 سال کی مدت کے اندر۔ اور انہوں نے ہارون رشید کی زبان میں یہ کہہ دیا، اس بادل سے، اس آسمان سے، امطری حیث شئتی فسیاتینی خراجک علینا، اے آسمان تو جہاں چاہے برس، تو جہاں برسے گا وہ ہماری زمین ہوگی، ہمارا علاقہ ہوگا، وہاں سے خراج ہمارے اس ملک میں آئے گا۔ اس قرآن پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ انقلاب آیا تھا۔ دنیا کے 60% حصے پر انہوں نے اپنا جھنڈا گاڑا۔ پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام اس عملی تفسیر کو لے کر جدھر گئے بڑھتے چلے گئے، جدھر بڑھے دنیا نے استقبال کیا۔ ان کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں، ان کے کردار کا جواب نہیں، ان کے قول و عمل میں توازن، ان کے قول و عمل میں تضاد نہیں، اور ہر اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے انسان بہت ہی کامیاب انسان صحابہ کرام کی شکل میں جہاں گئے ان کی نورانی زندگی نے نور تقسیم کیا، ہدایت تقسیم کیا، روشنی تقسیم کی۔ جدھر بڑھے ہر طرف نور پھیلا، ہر طرف ہدایت پھیلی، ہر طرف ایک انقلاب برپا ہوا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے قدم جہاں پر گئے، جس ملک میں پڑ گئے، اس کی زبان عربی ہو گئی۔ آج تک وہ علاقے جہاں پر صحابہ کرام کے قدم پڑے ہیں، جہاں پہ وہ پہنچے ہیں، ایسا انقلاب آیا اس فاتح قوم کی زبان ایسی منتقل ہوئی کہ ایسی زبان جس کی زبان عربی نہیں تھی، ایسی قوم
جس کی زبان اور کوئی زبان تھی، لیکن صحابہ کرام کے قدم پڑتے ہی وہاں پہ ایک انقلاب برپا ہوا، تہذیب بدلی، ثقافت بدلی، اخلاق بدلے، معیارات بدلے، کردار بدلے، مزاج بدلا، نظام بدلا، اور زمین و آسمان بدلے، سب کچھ بدل کے رکھ دیا انہوں نے اپنا اس کردار کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی کردار کو اپنی سیرت میں کے اندر داخل کریں، اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، یقین پیدا کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یقین پیدا کریں نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ اور جو آدمی اللہ کے قرآن پر، نبی کی سیرت پہ عمل کرتا ہے، اس کو اللہ سے عشق ہوتا ہے، اللہ سے محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ کا مطلوبہ انسان بنتا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کے ساتھ جو زبان کا جو بولتا ہے، جو کیفیت کے ساتھ دنیا کے سامنے آتا ہے، اپنے دل کی کیفیت کو وہ اپنے پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے میں۔ عربی شاعر کا یہ شعر ہوتا ہے، اگرچہ عربی شاعر نے، متنبی نے، ابو طیب متنبی نے یہ شعر اپنے بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا اپنی جھولی بھرنے کے لیے، لیکن میں اس شعر کو اللہ کی محبت پر، اللہ کے عشق پر پھٹ کر کے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس قابل ہے کہ اس کو اللہ کی محبت میں پھٹ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ وہ کہتا ہے فلیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر بینی وبین العالمین خراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل ذی فوق التراب تراب۔ شاعر کہتا ہے اے اللہ، اگر میں اللہ پہ فکر کے کہوں، اے اللہ فلیتک تحلو، آپ میٹھے ہو جائیں، آپ میرے لیے راضی ہو جائیں، دنیا میرے لیے کڑوی ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائیں، دنیا دشمن ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ دنیا دنیا مصیبتوں کی آمازگاہ بن جائے، آپ راضی ہو جائیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فلیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب۔ اور شاعر نے اسی موقع کے لیے یہ شعر کہا تھا، اور ہمیں مہمیز کیا ہے کہ ہم بھی اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید ایک مطلوبہ انسان کے صفات سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہمیں فرصت نہیں قرآن کی تلاوت کرنے کی، آج ہم نے دنیا کے لٹریچر پڑھے، آج ہم نے بہت ساری چیزوں کو پڑھ لیا، خود قرآن کے اوپر اتنے لٹریچر تیار ہوئے ہیں آج کے دور کے اندر۔ اس قرآن کی حقانیت کو علماء نے اپنے قول و عمل سے جو ثابت کیا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لٹریچر لکھیں اور اللہ کے کلام کو محفوظ کریں۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اپنے کلام کی حفاظت کرے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے مسلمان بھائیو، اگر تم قرآن نہیں پڑھو گے، قرآن نہیں سمجھو گے، اس پہ عمل نہیں کرو گے، اس کے احکام کو عام نہیں کرو گے، اس کی تعلیمات کو عام نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ دوسری قوم کو لائے گا اور اس کو توفیق دے گا تو قرآن مجید پر عمل کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج جو بھی ہاتھ بڑھیں گے قرآن کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس جملے کے اندر طاقت کو دیکھیں، قوت کو دیکھیں، اسپرٹ کو دیکھیں۔ اس چھوٹے سے جملے نے معنی کے اعتبار سے کس قدر سمندر اپنے اندر سمو لیا ہے، کس قدر اس جملے نے آفاق کو سمو لیا ہے۔ گویا اللہ یہ وعدہ کرتا ہے اے لوگوں، جب تم قرآن پہ عمل کرو گے اور قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے بڑھو گے، قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، قرآن کی تعلیم کو عام کرو گے، قرآن کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس وعدے کے اندر یہ وعدہ شہنشاہی ہے، وعدہ الہی ہے۔ یہ وعدہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، نہیں، یہ وعدہ
ان سب وعدوں کو شامل ہے۔ اے لوگوں، اگر تم قرآن کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے خاندان کی حفاظت کریں گے، تمہارے بچوں کی حفاظت کریں گے، اس تنظیم کی حفاظت کریں گے۔ جو تنظیم قرآن کی حفاظت کے لیے بڑھے گی، اس مدرسے کی حفاظت کریں گے۔ جو مدرسہ اس کی حفاظت کے لیے بڑھے گا، وہ قوم جو اس حفاظت کے لیے بڑھے گی، اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ جو ملک اس کی حفاظت کے لیے بڑھے گا، اس ملک کی حفاظت کریں گے۔ آج افسوس، دنیا کے 57 ملک ایسے ہیں جہاں پر جو قرآن مجید کی تعلیمات کو مکمل طور پر اپنے اندر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج غور اس بات کی ہے، ہم اپنے ضلعوں کے اپنے اوپر قرآن کی حکمرانی کو قائم کریں۔ ہم قول و عمل کا ایسا جامع پیکر بن جائیں قرآن کی روشنی میں، اور دنیا کو بتائیں ہمارا کردار ٹھوس ہے، ہمیں تم آزما لو، ہمیں بے ایمان نہیں پاؤ گے، ہمیں تم آزما لو، ہمیں دھوکے باز نہیں پاؤ گے۔ یہ کس کے نتیجے میں؟ یہ قرآن کے نتیجے میں ہوگا اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کو پڑھیے۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں، آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے لوگوں، تم کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو؟ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا، پھر دوبارہ اٹھائے گا، پھر اس کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کے اس پیارے خطاب کو وہی سمجھ سکتا ہے جو عربی سمجھے گا۔ آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری قوم انگریزی کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، ہندی سمجھتی ہے، اردو سمجھتی ہے، نیپالی سمجھتی ہے، لیکن افسوس کہ قرآن مجید جو ہماری سرکاری زبان تھی، جو ہماری دینی زبان تھی، جو ہمارے اللہ کی زبان تھی، آج ہم اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیسے لال و گوہر ہیں، کیسے موتی ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سرمایہ کو محفوظ کر رکھا ہے اس قرآن مجید کے اندر، آج ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، عقل مندوں کی نشانی وہ مومن جو عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل مندوں کی نشانی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، چاند اور رات سورج کے نکلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہے عقل مند؟ آج مجھے بتائیں کون ہے عقل مند؟ وہ سائنس جنہوں نے اپنی عمریں سورج کی روشنی کو ناپنے کے لیے برباد کر دیا۔ علامہ اقبال نے ایسے موقع کے لیے کہا تھا، ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا۔ وہ امریکہ، وہ یورپ، وہ سائنسداں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا جن سے نہیں ہو سکا آج تک کہ ہماری زندگی کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز خراب ہے، آج پوری دنیا اسی بھول بھلیا میں بھٹک رہی ہے۔ دنیا کے عیسائی ہوں، دنیا کے مسلم ہوں، دنیا کے یہودی ہوں، دنیا کے ہمارے ہندو بھائی ہوں، آج سب بھول بھلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، معنی کے ساتھ خالص ذہن ہو کر اگر ہمارا کوئی ہندو بھائی، مذہبی بھائی اگر بیٹھے گا پڑھے گا، یہ قرآن اس کو اتنا پیارا لگے گا، اس کو محسوس ہوگا یہ قرآن ہمارے آتما کی آواز ہے، ہمارے دل کی آواز ہے، دل کو اپیل کر رہا ہے۔ آج ہم نے ناول پڑھا، افسانہ پڑھا، لٹریچر پڑھا، ادب پڑھا، نہ جانے کیا کیا پڑھا، ادیب بنے، شاعر بنے، سب کچھ بنے، کلاکار بنے، نہیں بنے تو ہم قرآن کے جاننے والے نہیں بنے، ہم جاہل ہیں۔ سارے علوم ہم نے حاصل کر لیے، قرآن سے نابلد، اللہ کے حکم سے نابلد، اللہ کیا کہتا ہے، ہمارا خالق کیا کہتا ہے، ہمارا مالک کیا کہتا ہے، وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بے شک مومن وہ ہے، کون ہے مومن؟ اللہ بتاتا ہے، اللہ کا
मतलूब इंसान कौन है? कुरान बताता है, फरमाता है कुरान, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन वो है जब अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब अल्लाह का तज़किरा आता है, जब अल्लाह का जिक्र होता है, तुम्हारे खौफ के, मारे मोहब्बत के, मारे लज्जत के, लोगों ने खौफ से तर्जुमा किया है, मैं कहता हूँ मारे खौफ के नहीं, मारे मोहब्बत के, लज्जत के मारे अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में दिल धड़कने लगते हैं। एक साहब ने तर्जुमा किया, मुझे बहुत ही ये तर्जुमा पसंद आया, वजलत कुलूबुहुम, दिल धड़कने लगते हैं कि किसका नाम आया जुबां पे बार खुदाया, ये किसका नाम आया मेरे नुत्क ने बोसे, मेरी जुबां के लिए अल्लाह का नाम जुबां पे आया, मेरे होठों ने उस जुबान के बोसे लिए, ये किसका नाम आया? अल्लाह का नाम आया। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम, दिल धड़क उठते हैं, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती है, तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, ईमान बढ़ जाता है। ईमान कहाँ बढ़ेगा? ईमान कहाँ बढ़ेगा? अल्लाह बताता है, जब कुरान को पढ़ोगे, कुरान को देखोगे, कुरान को समझोगे, कुरान को देखना इबादत, कुरान को छूना इबादत, कुरान की तिलावत करना इबादत, कुरान को समझना इबादत, तफसीर पढ़ना इबादत, आम करना इबादत, जिस तरह से देखो कुरान इबादत ही इबादत है। कोई और दुनिया के अंदर ऐसी चीज नहीं है जिसका देखना इबादत, जिसका छूना इबादत। कुरान ऐसा कलाम है जिसका छूना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका समझना इबादत, जिसका लिखना इबादत, इबादत ही इबादत है। ऐ लोगों, हमने कहाँ छोड़ दिया उस कुरान को? किस ताक के हवाले कर दिया? ताकों में सजाया जाता हूँ, जो नज़म पढ़ी जाती है दर्द भरी आवाज। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने कुरान मजीद को ताकों में लपेट कर इतना दूर रख दिया है ताकि हमारा हाथ न पहुंचे? आज का मुसलमान कुरान का इतना एहतराम करता है तो उसे लपेट कर इतना दूर रखता है ताकि खुद उसका हाथ न पहुंच जाए, ताकि हो सकता है कि जुमा की तिलावत को नौबत आती है कि नहीं हो पाती है, और महीने में एक बार तिलावत करता है कि नहीं आता। समझना दूर की बात है मेरे भाइयों और दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे जाहिल लोग बैठे हैं जो कुरान को नहीं समझना चाहते। ऐ मेरे भाइयों, आप बढ़िए कुरान की तिलावत शुरू कीजिए, आपके उस शहर के अंदर तिलावत के अंदर भी वो लज़्ज़त महसूस होगा। आप समझना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। कुरान की तिलावत आपको मजबूर कर देगी कि आप उसको समझें। आप तिलावत ही नहीं करेंगे तो समझेंगे कहाँ से? तिलावत करें, बार बार करें, सुबह शाम करें, दिन और रात करें। ये तिलावत आपके अंदर कशिश पैदा करेगी, आपके अंदर लज़्ज़त पैदा करेगी, या ये ख्याल पैदा करेगा कि कुरान में है क्या, चलते हैं हम कुरान को समझते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मोमिन की सिफात, मतलूबा इंसान का पता कुरान इस तरह से बताता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। कुरान कहता है कि कामयाब हो गए वो मोमिन, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू इख्तियार करते हैं, जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू इख्तियार करते हैं, वो कामयाब हो गए। वो मोमिन कामयाब हो गए जो लगवियात से अपने आप को दूर रखते हैं, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से दूर रखते हैं, गलत चीज़ों से दूर रहते हैं, गलत महफिलों से दूर रहते हैं, अपनी आँख की हिफाजत करते हैं, अपने कान की हिफाजत करते हैं, हर चीज़ों की हिफाजत करते हैं, तमाम चीज़ों की वो ज़कात देते हैं, वादा को पूरा करते हैं, अमानतदार होते हैं। ये कुरान बताता है मतलूबा इंसान की सिफात को, ये कुरान बताता है। आज हमारा ये हाल है कि कुरान को गजब है, सत्र कुरान को चली पा कर दिया तूने। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुरान में हो गोतसन ऐ मर्द मुसलमान, कुरान में हो गोतसन ऐ मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। आज पूरी इंसानियत जिद्दत किरदार से खाली हो चुकी है। क्यों जिद्दत किरदार से खाली है? आज हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान को ताक़े नसिया के हवाले कर दिया। कुरान के अंदर नमाज का हुक्म है, हम नमाज पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ते हैं? कुरान ने कहा था, ये नमाज पढ़ोगे मुसलमानों,
उस तरह से पढ़ोगे जिस तरह पढ़ना चाहिए, ये नमाज तुमको बुराई से रोक देगी। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बुराइयों से रोक देगी, मुनकरात से रोक देगी, फवाहिश से रोक देगी। आज हम वसी पैमाने पर कम से कम नमाज को तो पढ़ते हैं, लेकिन ये नमाज हमारे अंदर वो किरदार क्यों नहीं अदा कर रही है, ये नमाज हमें बुराइयों से क्यों नहीं रोक रही है? उसकी वजह ये है कि हमारी नमाज एहसान से खाली है, हमारी नमाज एहसान से खाली है, हमारी इबादत एहसान से खाली है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फइन लम तकुन तराह फइन्नहु यराक। नमाज पढ़ने के दो ही तरीके हैं, चाहे तुम जितने ही ईजाद कर लो तरीके, नमाज के दो तरीके हैं। हाथ उठाओ, रफ़ा यदैन करो या न करो, सीने पे हाथ मांगो, नाक के नीचे हाथ मांगो, तुम काज़ा बैन सजदतैन करो या न करो, मुझे ये तो बताओ कि नमाज में खुशू है या नहीं, नमाज में ये ख्याल पैदा होता है कि नहीं अल्लाह मुझे देख रहा है, नमाज में तसव्वुर पैदा होता है कि नहीं हम अल्लाह को देखते हैं। ये नमाज कैफियत पैदा नहीं होती तो तुम चाहे जिस तरह नमाज पढ़ो, रफ़े यदैन करो न करो, तुम्हारी नमाज शैतानों वाली नमाज है। अल्लाह उस नमाज को तुम्हारे मुंह पे मार देगा। ए मेरे भाइयों और दोस्तों, नमाज पढ़ने का तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो ये फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो इस तरह से कि गोया अल्लाह को तुम देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं पैदा होती, ये कैफियत पैदा करो कि अल्लाह हमको देख रहा है, हम अल्लाह को नहीं देख रहे, अल्लाह हमको देख रहा है। नमाज में ये जब तसव्वुर होगा तो पूरी नमाज हमारे ज़िक्रुल्लाह से आबाद होगी। अल्लाह ने फरमाया अक़िमिस सलात लिज़िक्री, नमाज पढ़ो मेरी याद के लिए। नमाज का वो हिस्सा 4 रकत पढ़ते हैं, 3 रकत, 2 रकत, 1 रकत, न जाने हम नमाज के किस हिस्से में नमाज के अंदर होते हैं। ये हम सबको पता है, हम सबको पता है कि नमाज के किस हिस्से में। ये जायजा खुद लीजिए, वे स्टेज से बताने की चीज नहीं है, मुक़र्रिर नहीं बताएगा, खतीब नहीं बताएगा, शायर नहीं बताएगा, मुसन्निफ नहीं बताएगा। आपको खुद टटोलना है अपने दिल को कि हमारी नमाज एहसान वाली हो रही है कि नहीं हो रही है। हम अपना जायजा लें। हमारी ख़वातीन माँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं, आप नमाजों की बड़ी पाबंद होती हैं। मोमिन की आला सिफात में से सबसे बुलंद बाला एक सिफत ये भी है कि मोमिन नमाज़ी होता है, मोमिन नमाज के करीब होता है, मोमिन नमाज में अल्लाह से मुनाजात करता है, मोमिन नमाज पढ़ता है, अल्लाह से बातें करता है। आज हमारी नमाज कितनी कमज़ोर हो गई। कुरान कहता है नमाज बुराइयों से रोकती है। आखिर क्यों हम बुराई से नहीं रुक रहे हैं? वो लोग जो आज नमाज नहीं पढ़ते वो जहेज लेना कैसे छोड़ेंगे? जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो तिलक लेना कैसे छोड़ेंगे? जो नमाज नहीं पढ़ेंगे वो बारात ले जाना कैसे छोड़ेंगे? उम्मत को इस बात पर खड़ा करने की जरूरत है कि 100% उम्मत, 100% उम्मत एहसान वाली नमाज पढ़ने वाली बन जाए। तो आप उनसे जो कुछ छुड़ा लें, जो कुछ करवा लें, वो हमारे हाथ के अंदर ऐसा मोम बन जाएगा, हम जैसा चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। आज हमारी सफ़े कश, दिल परेशान, सजदा बेज़ोर के जज्बे अंदर बाकी नहीं है। हमारी नमाज कैसी, हमारी तिलावत कैसी, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारा दिल मुसलमान नहीं, हमारी निगाह मुसलमान नहीं, हमारा कदम मुसलमान नहीं, हमारी आंख मुसलमान नहीं, हमारे कान मुसलमान नहीं, हमारे हाथ मुसलमान नहीं। खूब जुबान से पढ़ो, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ये जिक्र फायदा नहीं देगा। दिल के अंदर जो शैतान को बसाए हुए हैं, शिर्क को, बिदअत को, खुराफात को, हसद को, कीना से, अदावत से, जलन से आज हमने दिलों को जो भर लिया है, जब तक ये दिल खाली नहीं होगा ईमान की असलियत नहीं जाएगी, उसके अंदर कुरान का नूर नहीं जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस गिलास में पानी है, आप सब देख रहे हैं, ये गिलास भरा हुआ है, ये गिलास भरा हुआ है, इसमें हम दूध डालना चाहें तो दूध नहीं जाएगा। क्यों? ये गिलास भरा हुआ है। आज हमारे कुलूब भरे हुए हैं मासियत से, हसद से, कीना से, जलन से, अदावत से, न जाने कितनी खुराफात से। इस दिल को लेकर हम अल्लाह के दरबार में जाते हैं, ए अल्लाह इस दिल को भर दीजिए। जाहिर बात है वही हाल होगा आपका जो उस फकीर के साथ होता है, जो फकीर आपके दरवाजे पे चला जाए और अपने कटोरे के अंदर पाखाना रख ले और आपके सामने कह दे इसके अंदर भीख डाल दीजिए, आप भीख डालेंगे या उसको मार के भगाएंगे? मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारे दिलों के अंदर जो कीना है,
حسد ہے, جلن ہے, عداوت ہے. آج ہم نے اگر اس کو نہیں نکالا, ہمارا دل گندا, وہاں سے بدبو آ رہی ہے, فرشتے محسوس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مخلوق, اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے محسوس کر رہے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ مجھے اچانک یاد آیا. قرآن مجید کے اندر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, سب حضرات اپنا اپنا تذکرہ قرآن مجید کے اندر تلاش کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں جن کا نام تھا احنف بن قیس. احنف بن قیس تابعی ہیں, سردار تھے اپنے قبیلے کے. جب وہ مسلمان ہوئے نئے, ان کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی گئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. عجیب صدا تھی, دل کے اوپر اثر کیا اس صدا نے. یہ صدا یہ تھی, قرآن کہتا ہے, عربی جاننے والے تھے, احنف بن قیس عربی تھے, ظاہر بات ہے. جب ان کے سامنے پڑھا گیا, اس کا مفہوم یہ ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے پاس یہ قرآن مجید نازل کیا ہے, اس کے اندر فیہ ذکرکم, لوگوں سے اللہ نے مخاطب فرمایا اور کہا اس میں تمہارا ذکر ہے, تمہارا تذکرہ ہے. بعض علماء نے, مفسرین نے, مترجمین نے ترجمہ کیا ہے فی حدیثکم, بعض لوگوں نے ترجمہ کیا فی شرفکم, بعض نے ترجمہ کیا فی منزلتکم, بعض نے فرمایا فی حدیثکم, تمہاری حدیث, تمہاری بات اس قرآن کے اندر ہے, پڑھو. اے لوگو, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تمہیں معلوم نہیں اس قرآن کے اندر تمہارا تذکرہ ہے؟ کبھی آپ کو فکر ہوئی, ہم کو فکر ہوئی, ہم تلاشیں قرآن کے اندر ہمارا کہاں تذکرہ ہے, قرآن نے ہمارا ذکر کہاں کیا ہے, کس پارے میں ہے. ہم لڑتے خوب ہیں, جھگڑے خوب کرتے ہیں, جب بات آ جائے دو لوگ بھائیوں میں لڑنے کی, وہاں پہ سینکڑوں لوگ جمع ہو جائیں گے. جب بات آئے گی درس قرآن کی مسجد میں, آپ وہاں سے بھاگیں گے کہ درس قرآن ہو رہا ہے, بچھو آ گیا, سانپ آ گیا, کیا ہو گیا, قرآن سے اتنی دوری. کیا ہم نے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا نہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے, ہماری ذاتی کتاب ہے, ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے, ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے, ہمیں بلند کرنے کے لیے آیا ہے, ہمیں منزلت عطا کرنے کے لیے آیا ہے, ہمیں ناموری عطا کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے قرآن ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, جب انہوں نے پڑھا کہ میرا ذکر ہے قرآن کے اندر, آگے بڑھے, تلاشنا شروع کیا کہ میرا ذکر ہے تو کہاں ہے قرآن میں ڈھونڈ کے رہوں گا. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ذکر ہے تو یقیناً میرا ذکر ہوگا اس کے اندر. آگے بڑھے, سب ہاتھ الٹتے چلے گئے. آیت پہ نظر پڑی, قلیلا ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. قرآن کہتا ہے, ایک آیت سے گزرے, وہاں یہ تذکرہ تھا ایسے لوگوں کا, ایسے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ تھا جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ بہت سارے لوگ, کم لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جگتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو ایسے راتوں کو جگتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے دعا کرتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ میں ایسا نہیں ہوں, میں ایسا پاک باز نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں, میں گندا ہوں, اتنا اچھا نہیں ہوں, میرا ذکر ہے تو کہاں ہے. پھر آگے بڑھے, ایک آیت پہ جا کے ان کی نگاہ رک گئی. وہ نگاہ آیت تھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں, اللہ ذکر کر رہے ہیں, ہمارا پتہ بتا رہے ہیں. اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پہلو رات میں بستر سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں, دعا کرتے ہیں سحر کے وقت میں جب بھی موقع ملتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ میں ایسا بھی نہیں ہوں, میں ایسا بھی نہیں ہوں. پھر آگے بڑھے, مفسرین نے جو نقل کیا ہے, پھر آگے بڑھے, ایک آیت پہ جا کے نگاہ رکی وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. انہوں نے کہا اے اللہ میں یہ بھی نہیں ہوں. آگے بڑھے, ایک آیت پہ نظر پڑی, دیکھا اس کے اندر لکھا تھا, آیت موجود تھی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ یا قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ کی ایک آیت پہ نگاہ پڑی, انہوں نے دیکھا اس کے اندر لکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب اللہ کا نام آتا ہے تو دل ان کے بیٹھنے لگتے ہیں, منقبض ہو جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج میں دوسری جگہ پہنچے وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ, جہاں تذکرہ موجود ہے اللہ نے فرمایا ہے
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایمان نہیں لاتے ہیں. انہوں نے کہا یا اللہ کان پہ انگلی رکھ لیا, میں ایسا بھی نہیں ہوں, اتنا گھٹیا بھی نہیں ہوں, میں اتنا گھٹیا بھی نہیں ہوں, اتنا اچھا نہیں ہوگا, اتنا گھٹیا بھی نہیں ہوں کہ اللہ کا نام آئے تو میرا دل بیٹھ جائے, اللہ کا نام آئے تو میں تکبر کرنے لگ جاؤں, میں اتنا گھٹیا نہیں ہوں, میرا تذکرہ کہاں ملے گا. پھر آگے بڑھے اور دیکھا کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. کا دیکھا آگے کہ کچھ لوگوں کا تذکرہ آیا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, دن بھی رات میں بھی, اور تندرستی کے اندر بھی, اور مالداری کے اندر بھی, اور اللہ تعالیٰ جب غصوں کو پی لیتے ہیں, غصوں کو پی لیتے ہیں, غصوں کو پینے والے ہیں, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اور اللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر میں ایسے لوگوں میں نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں. پھر آگے بڑھے, ایک جگہ ان کی نگاہ ٹک گئی, جھجک کر رہ گئے اور آگے نہیں بڑھے, اور وہاں پہ تذکرہ تھا وآخرین اعترفوا بذنوبہم وآخرون اعترفوا بذنوبہم وخلطوا عملا وآخرون والذین اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ نے تذکرہ فرمایا, اور جس میں کہا اللہ نے, یہ آیت ایسی ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یوں ہے. اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف